شہزادے دی خدمت میں پیش کرن دی سب تو وڈی زندگی دی اے انمول میری اناؤنسمنٹ ہو سی گئی لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو کوئی گرا نہیں سکتا سخی لال دے گدا نو لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو جڑا سائنو سلام کرنا چاہتا ہاتھ اٹھا گیا کہ سبحان اللہ لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو کوئی گرا نہیں سکتا سخی لال دے گدا نو تکیہ اندہ ہوئے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لکھاں سلام ہومن حج کے دشین شاہ نو کوئی گرا نہیں سکتا سخی لال دے گدا نو کرماں دی حد کرندہ ہے دامن بھی بھر چھڑندہ ہے کرماں دی حد کرندہ ہے کرماں دی حد کرندہ ہے دامن بھی بھر چھڑندہ ہے میں گل کے کر جا سکا کرماں دی حد کرندہ ہے دامن بھی بھر چھڑندہ ہے لالن ولید لاجے غلام عباس شاہنو لالن ولید لاجے غلام عباس شاہنو اس شہنشاہ دا اس بادشاہ دے شہزادے دی خدمت آج جانا چاہتے مائک پیش کرنے لی شہادت حاصل کریں بائی سٹینڈ ہے اور میں تمام تعریفاں اس سونے رب دیاں جیڑا گناہگار انساناں دے پردے رکھتا ہے اور انہاں دی عزت افزائی کریں ہے مختصر گفتگو ہو سی میری گفتگو دے الفاظ اور اس دا جڑے معنی ہے کوشش کرے اس سمجھنے دی سادہ گفتگو کوشش ہے کہ تھوڑی ذہن توڑی پہنچ جائے درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ حقوق اللہ ایک جز اور دوسرا حقوق العباد حقوق اللہ اللہ تو اس بندے دے درمیان جڑے حقوق ہے نماز روزہ حج زکات وغیرہ حقوق العباد انسانات دے درمیان جڑے معاملات ہیں انسانات دے درمیان جڑے معاملات ہیں اس کے بارے تاکید زیادہ اہم ہے معاملہ رب دے نال جڑا ہوئے غفور الرحیم ہے پاک ذات ہے اپنے گناہگار انسانوں بخشنے دا ایک عظیم معاملہ ہے وہ تے انسانوں تے اپنے رب دے معاملہ علیحدہ ہو گئے حقوق العباد کیونکہ تسی آپس چرانا ہے اکٹھے رہنا ہے ایک انسان ہے اس دی ایک خاندان ہے پھر اس دی ایک پورا حلقہ ہے اس دے یعنی کہ محلہ ہے اور اس کے بعد ایک شہر ہے اس طرح انسانوں دیا بستیاں پیغام امن اس دا مرکزی خیال ہے پہلی چیز جیڑی ہے تھوڑے سارے کان حاضرین محفل ایک تسی آئے ہو اپنے پیر دے عرس میں شریک ہوئے ہو اس کان خان خوش آمدید بھی ہے اور اللہ پاک تھوڑا یہ ہونا منظور فرمائے اور رب کی ذات جیڑی ڈیوٹی جس کے ذمہ لائی اس کو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے پہلی چیز جیڑی ہے وہ ہے کہ والدین دی دل آزاری تو بچنا ہے کسی پہلا نقطہ ہے کہ والدین دی دل آزاری تو بچنا ہے آج دا بچہ جیڑا ہے اس بڑے ہونا میں اس اپنے والدین کی جگہ لینی ہے پھر اس کی اولاد ہونی ہے اس ساڑھا معاشرہ جیڑا ہے خرابی آل طور پہ ہے ڈھیر ساری خرابی آل طور پہ ہے اور اس میں ہر فرق جیڑا ہے اس اپنا حصہ پانا اس قربانی دینی ہے اس کو کچھ تکلیف کی سانی پانی ہے اور انکار کے بعد تھوڑی تبدیلی آسی اور پھر اسی بہتری آل تھوڑا جہاں ساڑھا سمت ہو سی اور اس پاس اسی کرتے ہیں والدین دا مقام رب کی ذات دی نظر سے بہت عظیم ہے
اور والدین کی نافرمانی تو بچنے کا واضح حکم ہے ساڈے دین وچ. والد کے حوالے نال حدیث مبارکہ ہے کہ والد کسی والد نہیں، والد کی دعا اپنی اولاد کا اس طرح ہے جس طرح نبی دی دعا اپنی امت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دا فرمان ہے کہ جس اپنے والدین کو بزرگی دی حالت کو ویکھیا، بڑھاپے دی حالت کو ویکھیا اور پھر بھی وہ انہاں دی خدمت کر کے اپنی استطاعت کے مطابق وہ جنت نہیں لے سکیا تو وہ بڑا بد نصیب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ حیدری. اس طرح والدہ دا مقام اس کے قدمہ تھلے جنت ہے، اور اس طرح دی کافی شیئیں جڑیاں تھوڑے علم وچ ہیں، لیکن انہاں نے اپنے ذہناں وچ تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز نو تسی اپنی زندگیاں وچ ہن اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ تھوڑے رویاں تو، تھوڑے عملاں تو تھوڑے والدین کو تکلیف نہ ہو. دوسری چیز تھوڑے قرابت دار، تھوڑے رشتہ دار، اس کو قریب ترین رشتے بھی آ رہے ہیں جنہاں دے وچ بہن بھائی دا رشتہ ہے، شوہر بیوی دا رشتہ ہے، اور اسی طرح تھوڑے قریب رشتے جڑے تھوڑے گھر دے اندر ہیں اور پھر اگے چلتے ہوئے تھوڑی پوری خاندان جس دے وچ پتریر بھی ہیں، مسیر بھی ہیں، باقی تھوڑے سارے ہیں. انہاں دے نال تسی بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں. اپنے بہنا براما دے درمیان پیار کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ. خامن کان ضروری ہے کہ اپنی زوجہ کا خیال رکھے، اس دے حقوق کا خیال رکھے. زوجہ کان ضروری ہے کہ اپنے خامن دے جڑے اس کے حقوق ہیں انہاں دا خیال رکھے. یہ تھوڑا فیملی یونٹ ہے، جڑا تھوڑا خاندان ہے، جڑا تسی ایک چھت تھلے یا تسی ایک سین دے وچ رہندے ہو، اس نو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر دے سین نو، اپنی چھت نو، اس دے تھلے رہنے والے اپنے درمیان بہتری لیانے کی ضرورت ہے. بنیادی طور تے ایک چیز انا ہے جیڑی تھوڑے درمیان آندی ہے، اس کی بنیاد تے تھوڑے جھگڑے ہوندے ہیں. انا نو بڑا گھٹ کر چھڑ، اپنی انا نو زید یہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کچھ میں کچھ بھی نہیں. سارے مسافر ہیں، سارے ایک ٹور بیٹھے، میں کدا ہی نہیں رہ بیٹھے. اس کارن میں گھٹا چھڑ، میں اپنی نکا کرو میں زیادہ ہو گئی ہے. انسان کی میں ود گئی ہے، اس کو گھٹوڑے کی ضرورت ہے. تھوڑا معاملہ تھوڑے رب کے درمیان انسانوں کے حوالے نال ہے. تسی اس گل کو چھوڑ دیو کہ کوئی تھوڑے بارے کے سوچتا ہے. تھوڑے ذمہ ہے کہ تسی اپنا اندر خالص کرو، تسی کسی کا بہتر سوچو، کسی کا نقصان نہ سوچو، بہتر سوچو جو بھلا کر سکتے ہو. بھلا اس قدر بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی مسکرا کے ویکھ چھڑے. اگر انسان کو دینے کا کچھ بھی نہیں تو وہ صرف کسی مسکرا کے ویکھ چھڑتا تو یہ بھی صدقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تھوڑے کان اخلاق کے حوالے نال عظیم ترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. کس انداز جو کنہ لوگوں جو رہے اور کس انداز جو انہاں اپنی پاک زندگی بسر کی تھی اور انہاں دے نال کے نہیں ہویا ہے جس کے اتنے انہاں صبر کیتا.
مطلب وہ ہستی جیڑی وجہ تخلیق کائنات ہے انہوں کا رویہ ویکھو کہ کچھ عیسائی جس ویلے کوئی علاقہ فتح ہو گیا تو کچھ عیسائی جڑے وہ اپنے امان کارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور انہاں یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی اللہ پاک کے نبی ہو آخری نبی ہو اور ساڈے گزارش ہے کہ ساڈی عبادت گاہ محفوظ ہو اس سے جواب جو جیڑا راوی بیان کرندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک انہوں نے تحریر یہ دیتی کہ تھوڑی نہ صرف عبادت گاہ محفوظ ہو سن بلکہ تسی بھی محفوظ راسو جیڑا تھوڑے ذمہ ٹیکس ہو سی صرف وہ تسی دے سو تھوڑی حفاظت کرن تھوڑے معاملات کو بہتر کرنے کا یا تھوڑا خیال کرنے کا اس یہ بھی انہوں نے فرمان یہ بھی جاری ہوا تحریر یہ فرمان جاری ہوا کہ تھوڑی عبادت گاہاں دے وچ تسی عبادت کرنے میں آزاد ہو یہ افاقی پیغام ہے یہ پوری دنیا کان راندی دی تا قیامت یہ پیغام ہے کہ جڑا اسلام ہے یہ امن دا دین ہے اور اس امن دے دین دا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بعد اہل بیت اطہار لے کے چلے اور انہاں امن دا پیغام دیتا امن دا پیغام میں بھی ایک دوجے نال زیادتی نہ ہوئے ایک دوجے دا حق نہ ماریا بنے ایک دوجے تے ظلم نہ ہوئے حضرت علی علیہ السلام دی ذات پاک انہوں دی تمام زندگی دی جائے کوشش جہاد وہ انسانہ دے حق کان کہ کسی نال کسی کا ظلم روا رکھنا جائز نہیں اور انہوں دی تلوار اگر چلی تو وہ انسانہ دے حقوق کو بچاؤنے کان اور ایمان اور دین اسلام کو بچاؤنے کان چاہتے اپنے ذاتی مفاد کے مقصد کان نہیں اگلی گال ہے کہ ہر معاشرے دے وچ جویں ساڈے معاشرے وچ یتیماں دے بھی حقوق ہیں کوئی حادثہ ہو سکتا کسی دا والد اگر اس دنیا کو کوچ کر رہتا ہے تو انہاں دے بارے تھوڑا معاملہ نرمی دا معاملہ ہونا چاہیے انہاں دے حق کو غصب نہ کرو انہاں دے حقوق دا خیال کرو کیونکہ یہ گھڑی کسی سے بھی آ سکتی اگر آج کچھ بچے جنہ دے والد انہاں دے سرت نہیں اگر وہ مشکل کا شکار ہیں تو یہ تھوڑے انہاں نال بھی اللہ معاف کرے اس نال بھی ہو سکتا جیڑا آج زندہ ہے یا جیڑا انہاں دا خیال نہیں کر رہے اس کارن یہ تھوڑے کارن ضروری ہے کہ انہاں دے نال بھی خیر دا معاملہ رکھو آخر وچ میں تو نہیں ایک عملاں دا دار و مدار نیتاں تے کوشش کرو اپنی نیتاں بہتر کرنے ایک ہی دوسرے دے حوالے نال اپنی نیتاں بہتر کر لو اور اپنے معاملات کو اپنے درمیان اچھا کرنے دی حد الوسع پوری کوشش کرو دیانتداری نال اندر کو جوے باہر کو جوے اس کا کوئی فائدہ نہیں جیڑا بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی دھوکہ دے لیا بنیادی طور پہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے مقامات جیڑے جس دے ہیں انہاں دا بھی خیال کرو اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے اس نو وحدہ لا شریک انجی منو جے میں مننے دا حق ہے تھوڑے کہانے ضروری ایک چیز میں ضرور دسنا چاہنا میں سمجھا ہوں میری ڈیوٹی شامل ہے وہ اے وے کہ بیٹا گالے وے کہ سجدہ جیڑا کرنا ہے نا سجدہ احترامن نہیں تسی سجدہ ریز نہیں ہو سکتے سجدہ ریز ہونا مناسب نہیں غلط ہے اس کی وجہ ہے کہ باقاعدہ سجدہ صرف رب کی ذات کو ہی انسان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کو بڑی ہستیاں تو کوئی نہیں آئی اور نہ ہونیاں نہیں پوری تاریخ انسان میں انہاں تو بڑیاں ہستیاں کوئی نہیں آئی انہاں اس چیز کو رائج نہیں کی
میں تاریخ جو نہیں ملے پتہ نہیں کسی علم جو ہوئے تو میں نہیں سمجھا، لیکن میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ انہاں اس طرح دی کوئی چیز جیڑی ہے اس نو رائج نہیں کی۔ اس کارن تھوڑے کارن بھی حکم ہے کہ تسی سجدہ کسی نہیں کرنا، جیڑی حاضری ہے وہ بھی تسی دینی، تسی چوم سکتے ہو اپنے پیار شوق دے وچ، مطلب تسی حق تے اگر بوسہ دے سکتے ہو، تسی کسی مرکت تے ویندے ہو، کسی اولیاء دی قبور تے ویندے ہو، تسی اسے چوم تے سکتے ہو، بہ سکتے ہو جتنا مرضی، تسی اپنے دل دے حال بے شک کرندے رہو، تسی دعاواں منگدے رہو، لیکن سجدہ ریز ہونا مناسب نہیں، غلط ہے۔ یہ چیزیں میں تھوڑے تھوڑی پہنچانیاں، انہاں تسی کوشش کرنا ہے قائم کرنے دی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنی جس قدر تھوڑی طاقت ہے اس کے مطابق۔ اس لیے میں ختم کرنا اپنا جڑی گفتگو ہے، اور آئندہ پروگرام جڑا ہے وہ انشاءاللہ جاری رہسی۔ ہن تسی اتنے آئے ہو تو تسی اس چیز کو اپنے پلے باندھ کے لو، یہ آج دے شان دا پیغام ہے، اور اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہو۔